اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ اس طرح سے بیان کرتی ہیں کہ وفات کے وقت میرے شوہر کی آنکھیں کھلی تھی جبکہ جسم میں حرکت نہ تھی اور نہ ہی وہ بول سکتے تھے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرے شوہر کی اس حالت کی خبر دی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے شوہر کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ میرے شوہر کی آنکھیں کھلی ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھ مبارک سے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے فرمایا کہ جب موت کا فرشتہ انسان کی روح قبض کرتا ہے تو مرنے والے کی آنکھوں کی روشنی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو گھر والوں نے رونا شروع کر دیا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والے کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کیا کرو، کیونکہ اس وقت فرشتے پاس ہوتے ہیں اور میت کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ جو باتیں کرتے ہیں فرشتے ان کی باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کے عذاب سے معاف فرما اور اس کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے جس پر تیرا خاص کرم ہے، اس کی قبر میں اپنی رحمتیں فرما اور نور سے مالا مال کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ جب مسلمان وصال کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی قبر میں نور اور رحمتیں عطا کر دیتا ہے، اور جب ایک غیر مسلم مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو تنگ اور عذاب سے بھر دیتا ہے۔ اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد انسان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک پہلی منزل قبر ہے۔ اگر انسان اپنی پہلی منزل یعنی قبر کے عذاب سے بچ جائے تو اس کے لیے باقی منازل آسان ہوں گی اور انہیں پار کرنے میں اسے کوئی مشکل نہ آئے گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو مرنے کے بعد بہت سی منزلیں طے کرنا پڑتی ہیں، جن میں سب سے پہلے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اگر انسان قبر کی سختی سے بچ جائے تو دوسری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبر کا عذاب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم میت کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اپنے رب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دعا فرماتا کہ وہ آپ کو بھی عذاب قبر سے آگاہ کر دے، جس طرح سے عذاب قبر کو میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ آپ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قبر کے عذاب سے آگاہ کرتے تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرنے کے بعد قبر انسان کی پہلی سیڑھی ہے۔ جس بندے کی یہ منزل آسان ہوگی تو باقی سب منزلیں اس کے لیے آسان کر دی جائیں گی، اور جس نے اس منزل سے آسانی حاصل نہ کی تو اس کے لیے دوسری منزلیں عبور کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج تک قبر سے سخت ترین منظر کبھی نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میت کو جب قبر میں داخل کر کے گھر کی طرف لوگ لوٹتے ہیں تو میت لوگوں کی چلنے کی آواز کو اچھی طرح سے سنتی ہے۔ اگر مرنے والا سچا مسلمان ہے تو نماز اس کے سر کی طرف، روزہ اس کے دائیں ہاتھ اور زکوٰۃ اس کے بائیں ہاتھ پر، اور دوسرے جتنے بھی نیک اعمال ہوتے ہیں وہ اس کی پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب بھی قبر کا عذاب اس کے پاس آتا ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات اور اس کے نیک اعمال اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہو رہا ہو۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے اندر مبعوث ہوا تھا، اور اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ چنانچہ مرنے والا اگر مومن ہو تو وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم ان قریب یہ کام کر لو گے۔ پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ چنانچہ وہ گواہی دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین لے کر ہمارے اندر تشریف لائے تھے۔ پھر اس سے بولا جائے گا کہ اسی یقین کے ساتھ تم حیات رہے اور اسی پر ہی تم دنیا سے اٹھائے گئے، اور اسی امر کے مطابق تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان سب باتوں کے بعد پھر اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور پھر اسے بند کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے
تو اسے کہا جاتا ہے کہ اگر تم ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ تھا۔ چنانچہ نیک بندے کی قبر کو اللہ تبارک و تعالی کشادہ اور نور سے منور فرما دیتا ہے اور روح کو اعلیٰ قسم کا عطر لگا کر پاکیزہ جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ اور غیر مسلم کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ جب قبر کا عذاب اس کے جسم کے پاس آتا ہے تو ان کے ارد گرد کوئی بھی نیک اعمال نہیں ہوتے جو اس کی حفاظت کر سکیں۔ پھر اس کافر کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ جاؤ، تو وہ ڈرتا ڈرتا بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس کو آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ کچھ نہ بتا سکے گا کہ یہ کون ہے۔ پھر ان کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے گا تو وہ جواب دے گا کہ میرے علم میں نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہے۔ پھر اس سے فرمایا جائے گا کہ تو دنیا میں غیر مسلم تھا اور غیر مسلم مرا اور غیر مسلم ہی دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کو جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تیرے نامہ اعمال نیک ہوتے تو تجھ کو ہمیشہ کے لیے جنت کا گھر مل جانا تھا۔ پھر اس کو وہاں سے جہنم میں لے جایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تو نے ہمیشہ گناہوں ہی کو پسند کیا، اس لیے تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ وہ جہنم کو دیکھ کر حیران ہوگا اور کہے گا کاش میرا بھی نامہ اعمال نیک ہوتا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا جاتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو چاروں اطراف سے آپس میں ملا دے گا یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جو بندہ میرے بتائے ہوئے کاموں پر عمل نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے قبر کو تنگ کر دوں گا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ اور حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، اور 1/3 غیبت کے سبب، اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قبر کی سختیوں اور عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیں قبر میں نبی محترم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہچان نصیب فرمائے۔ پیارے دوستو، جو بھی شخص مرتا ہے اگر مرنے والا نیک ہو تو اس کی قبر ٹھنڈی ہوتی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی قبر کا موسم بالکل ٹھنڈا رہتا ہے اور وہ ٹھنڈک ایسی ہوتی ہے جس کو انسان برداشت کر لے، جبکہ جو لوگ گناہوں کی حالت میں یا پھر کافر ہو کر مرتے ہیں تو ان کی قبر گرم ہوتی ہے